ہمارے بزرگ والدین یا ہمارے دادا یا پردادا جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں تو اس وقت یہ نکاح فام نہیں تھا، لیکن بعد میں پھر یہ پاکستان جب بنا تو 1961 میں یہ نکاح فام وجود میں آیا تھا۔ میں تو اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ طلاق نامہ بھی ایک بننا چاہیے، یعنی اس طرح نکاح فارم میں اس طرح طلاق فارم بھی ہونا چاہیے، ڈائیورس فارم۔ بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کچھ دن پہلے نکاح فارم کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ڈسکس کریں۔ اولاد کی مرضی میں والدین کی ہدایات رہنمائی ہونی چاہیے، والدین کی ضد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی معجل سے مراد یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر دینا، طلاق کا حق بیوی کو تفویض کرنا۔ میں اس مسئلے پہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ بیادہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ ثالثی کونسل میں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، تو وہ جا کر ثالثی کونسل میں بتائے کہ بھئی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس کے لیے پہلی بیوی کی کوئی رضامندی، کوئی اجازت ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایک تو حق مہر شرعی غیر شرعی جو ہے اس کی تقسیم ہی غلط ہے۔ حق مہر صرف حق مہر ہے اور جو بھی رکھیں گے وہ شرعی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرج گائیڈنس کورس کا جب آغاز ہوا تھا تو سب سے پہلا لیکچر میرا تھا، اور جس کا ٹاپک تھا نکاح کا تصور، یعنی تصور نکاح اور اسلام۔ یہ پہلا میرا لیکچر تھا۔ تو آج میرج گائیڈنس کورس میں آخری لیکچر بھی میرا ہے، اور آج کا جو لیکچر ہے یہ بہت حوالوں سے بہت اہم ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی اور اپنی بیگم صاحبہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اس حوالے سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور آپ لوگوں سے بھی رابطہ رکھا اور مہمانوں کو بھی بلایا، اور یہ کام بغیر رابطے کے اور تعلق کے نہیں ہوتے۔ خدا جانتا ہے کہ ہماری جو نیت ہے، جو ارادہ ہے، جو خواہش ہے، وہ یہی ہے کہ میرج گائیڈنس کورس کے حوالے سے جو شعور ہم پہنچانا چاہتے ہیں، یہ شعور گھر گھر تک جائے۔ تو ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ شعور اور یہ سمجھ اور یہ فہم پاکستان کے گھر گھر میں پہنچے، اور میاں بیوی بچوں کے ساتھ جو ایک خاندانی تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، اس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں، اور طلاق کا ریشو، طلاق کی شرح پاکستان میں کم ہو، اور زیادہ خوشی سے اور محبت کے ساتھ زندگی گزاری جائے اور وقت گزرے۔ یہ ہماری خواہش ہے، اور اسی خواہش ہی کے لیے ہم یہ ساری محنت اور یہ ساری کوشش کر رہے ہیں۔ تو بحمد اللہ تعالی اس مرتبہ آپ لوگوں نے شرکت کی اور بڑی تعداد اس میں شریک ہوئی ہے، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ کم از کم ہم لوگ اس حوالے سے کچھ کنسرن تو رکھتے ہیں، کچھ فکر مندی تو ہے کہ بھئی ہم میرج گائیڈنس کورس میں شامل ہوں، داخلہ لیں، سنیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ مسائل صرف ہمارے ہوں، مسائل بہت سے لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس رشتہ داروں کے۔ تو ہم کم از کم یہ ہے کہ اس سے جو ہمیں شعور اور جو ہمیں سمجھ ملے وہ ہم کم از کم لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں۔ تو اس پر کافی محنت کی گئی ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو جاری رکھیں گے وقفے کے ساتھ ساتھ۔ اب ہم باقاعدہ طور پر نکاح نامے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک بات جو بڑی بنیادی بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے بزرگ والدین یا ہمارے دادا یا پردادا جب ان کی شادیاں ہوئی تھیں تو اس وقت یہ نکاح فام نہیں تھا،
یہ نکاح فارم اور باقاعدہ اس کی جو شقیں ہیں، کلازز ہیں، یہ مسلم فیملی لاز کے آرڈیننس مجریہ 1961 اس وقت یہ نکاح نامہ وجود میں آیا، بنایا گیا، اور اس کی جو کلازز ہیں یہ اس وقت شامل کی گئی اور آرڈیننس کے تحت اس کو منظور کیا گیا۔ تو یہ 1961 سے یہ شروع ہوا ہے، اور اس سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب یعنی میرے والدین کا نکاح ہوا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک چٹ سی تھی، کاغذ سا تھا جو میں نے گھر میں دیکھا تھا کہ جس پر لکھا گیا تھا کہ یعنی محمد غلام رسول ولد شرف الدین، یعنی ابا جی کا نام اور پھر والدہ کا، کہ ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ کسی نے اس وقت پین سے یا قلم سے لکھا ہوا تھا۔ تو وہ ایک کاغذ سا ٹکڑا سا وہ گھر میں تھا، یعنی بڑی حفاظت کے ساتھ باکس میں اس کو رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میری نظر سے گزرا، لیکن بعد میں پھر یہ پاکستان جب بنا تو 1961 میں یہ نکاح فارم وجود میں آیا تھا۔ جو یہاں پہ نقطہ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے انتظامات ریاست کرتی رہتی ہے، اور اسلام اس پر کسی طرح کا بھی کوئی قدغن اور کوئی پابندی اسلام نہیں لگاتا۔ یعنی پہلے تو یہ نکاح فارم نہیں تھا، لیکن پھر ریاست نے دیکھا کہ بھئی انسانوں کی یا شہریوں کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، تو ریاست نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ کیوں نہ ایک نکاح فارم لکھ لیا جائے، طے کر لیا جائے، اور اس کو ریاستی قانون کے تحت اس کو جاری کر دیا جائے کہ جو بھی اب کوئی شہری جو اس رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے تو وہ یہ نکاح فارم فل کریں گے، اور یہ باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہوگا، یونین کونسل ہوگی جس میں یہ جمع کرایا جائے گا، اور اسی طرح کا معاملہ نکاح نامہ اور پھر اسی طرح طلاق کا بھی معاملہ یہی ہوگا۔ جو نقطہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ریاست شہریوں کے حقوق کو محفوظ کرنے کے لیے اور ان کو نقصان سے بچانے کے لیے اور آنے والے خطرات سے اور مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے ایسی قانون سازی بھی کر سکتی ہے اور ایسا نکاح فارم بھی بنا سکتی ہے۔ آج کل ایک مسئلہ ہمارے ہاں ڈسکس ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ قانون سازی کے ذریعے سے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ 18 سال عمر لڑکا اور لڑکی کی ہوگی، اور اس سے کم عمر اگر کوئی شادی ہوگی تو اس پر سزا مقرر کی گئی ہے کہ جو اس سے کم شادی کروائے گا یا جو ذمہ دار ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ قانون اب بن چکا ہے اسمبلی سے، اور صدر نے، پریزیڈنٹ نے اس پر سائن بھی کر دیے۔ تو یہ جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں یہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، تو جن میں اسلام اگر کسی طرح بھی آپ کو پابند نہیں کرتا، آپ کو اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیتا، تو وہاں پر پھر ریاست ایسا قدم اٹھانا چاہے شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تو وہ اٹھا سکتی ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں بہت سے لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت بھی ہوئی ہے، ہمارے علماء کی طرف سے، مذہبی طبقے کی طرف سے، لیکن بہت سے علماء اس حق میں بھی ہیں کہ اگر یہ قانون سازی کی گئی ہے تو اس قانون سازی میں کوئی بھی خلاف اسلام، خلاف دین کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرا ذاتی نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ جس طرح ہم نے نکاح فارم بنایا ہے اور نکاح فارم میں بہت سی شقیں شامل کی گئی ہیں، اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت، ان کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کو نقصانات سے بچایا جائے، آنے والے خدشات سے اور خطروں سے محفوظ کیا جائے۔ تو اسی طریقے سے اگر ریاست نے 18 سال عمر مقرر کر دی ہے تو وہ شہریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کی گئی ہے، اور اس طرح کی قانون سازی ریاست کر سکتی ہے۔
یہ ایک بات ہے، اس کو آپ پہلے سمجھ لیجئے۔ اور پاکستان کیا، پاکستان کے علاوہ دیگر اسلامی ملکوں میں بھی مختلف عمر جو ہے وہ طے کی گئی ہیں، کہیں پر 20 سال بھی ہیں، کہیں پر 22 سال بھی ہیں۔ یعنی اسلامی دنیا جیسے ملائیشیا ہے، ترکی ہے، ایران ہے، دیگر ممالک ہیں، تو وہاں اگر آپ ان کے قانون کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ بات اس لیے واضح کرنا ضروری ہے کہ نکاح فارم بھی اسی کا ایک تسلسل ہے کہ جو ہمارے ہاں نکاح فارم بنایا گیا ہے۔ میں تو اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ طلاق نامہ بھی ایک بننا چاہیے، یعنی جس طرح نکاح فارم ہے اس طرح طلاق فارم بھی ہونا چاہیے، ڈائیورس فارم، میرج فارم بھی اور ڈائیورس فارم بھی۔ لیکن طلاق دینے کا جو پروسیجر ہے وہ بھی بہرحال یونین کونسل کے طریقے سے اور ان کے ذریعے سے ہی طے پاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں نکاح نامے کی طرف۔ سب سے پہلے تو شک نمبر 1 سے لے کر 16 تک یہاں پر دلہا اور دلہن کی بنیادی جو معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لکھی جاتی ہیں۔ یعنی سب سے پہلے دلہا اور اس کے والد کا نام ہوتا ہے اور جہاں وہ رہتے ہیں ان کا ایڈریس وہ لکھا جاتا ہے، پھر قومی شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، پھر دلہا کی عمر لکھی جاتی ہے یا تاریخ پیدائش لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو 4 نمبر ہے یہاں پر دلہن اور اس کے والد کا نام ہوتا ہے، پھر ایڈریس ہوتا ہے، پھر اس کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے، اور پھر یہ آیا دلہن کنواری ہے یا بیوہ یا مطلقہ وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر بیوہ یا مطلقہ ہے تو پھر اس کے بچے اور بچوں کی تعداد وغیرہ، نام وغیرہ وہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دلہن کی عمر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی 6 تک یہ ہوتا ہے، 7ویں سے لے کر 11 تک یہ وکیل اور گواہ ان کے بارے میں معلومات یہاں پر دی جاتی ہیں۔ یعنی دلہن کا وکیل یا دلہا کا وکیل، تو وہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو وکیل کے ذریعے سے طے کیے جاتے ہیں، تو اس کو پھر بیٹھ کر وکلاء وغیرہ یا وکیل دونوں طرف سے وہ ان کے ایڈریس اور ان کے نام وغیرہ یہاں پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک اہم بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس کو بھی بیان کرتا ہوں اور اس پر زور بھی دیتا ہوں کہ یہ جو نکاح فارم ہے اسے ضروری نہیں ہے کہ جب بارات پہنچ جاتی ہے، دلہن کے گھر آ جاتی ہے بارات، تو اس وقت بیٹھے ہوئے لوگ یا بزرگ جو ہوتے ہیں وہ بیٹھ کر نکاح فارم فل کر رہے ہوتے ہیں، یا جو نکاح خان ہوتا ہے، نکاح رجسٹرار، وہ بیٹھ کر نکاح فارم کو فل کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں یہ بات بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ نکاح فارم لڑکا اور لڑکی ان کو 2 4 6 مہینے پہلے یا ہفتہ 2 4 ہفتے پہلے دے دیا جائے، تو تاکہ وہ اس کو سٹڈی کر لیں، وہ اس کو پڑھیں، اور پڑھ کر پھر کوئی اختلاف ہے، کوئی اتفاق ہے، کوئی شرائط ہیں، کچھ لکھنا ہے، کاٹنا ہے، جو بھی کرنا ہے تو وہ آپس میں رابطے اور تعلق کے ساتھ اس کو وہ کر لیں، باہمی رضامندی کے ساتھ۔ لیکن ہمارا ایک عجیب سا کلچر ہے کہ جب بارات آ جاتی ہے تو پھر نکاح فارم پر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر اختلاف ہو رہا ہوتا ہے کیا لکھیں کیا نہ لکھیں، اور خاص طور پر حق مہر وغیرہ اس طرح کے جو شکیں ہوتی ہیں ان پر بڑا لڑکے کے والد ہو گئے یا رشتہ دار ہو گئے تو وہ اس موقع پر یا تو بخل کنجوسی سے کام لیتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں، کئی مسئلے پھر کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس رات نہیں بلکہ اس سے کئی دن پہلے، کئی ہفتے پہلے اس پر بات کی جائے، اور خاص طور پر لڑکا اور لڑکی۔ افسوس تو اس بات کا ہوتا ہے نا کہ لڑکا اور لڑکی یعنی ہم لوگ جب کوئی جائیداد لیتے ہیں، کوئی دکان لیتے ہیں، کوئی بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم کاغذات کو پڑھتے ہیں، ڈاکومنٹس کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس پر سائن کرتے ہیں۔ لیکن جو یہ شادی کا نکاح فارم ہے، یعنی ساری زندگی ہم نے گزارنی ہے، ایک لڑکے نے لڑکی کے ساتھ، لڑکی نے لڑکے کے ساتھ، اور ایک خاندان وجود میں آتا ہے،
ان دونوں نے نہ نکاح فام کو پڑھا ہوتا ہے نہ اس کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ان کے سامنے لڑکی تو ویسے بھی یعنی اس کا چہرہ بھی چھپا ہوتا ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے سائن کر دیتی ہے، سگنیچر کر دیتی ہے۔ لڑکے کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ کہ نکاح فام میں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے بڑوں نے کیا لکھا ہے، والدین نے کیا لکھا یا بھائی نے کیا لکھا۔ خاص طور پر عورت کو تو بالکل ہی محتاج اور بالکل اس کو اندھا اور نابینا سمجھا جاتا ہے، بس کاغذات نکاح فام سامنے رکھا جاتا ہے، وہ سائن کر دیتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ لڑکے کا بھی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی دونوں کچھ دن پہلے نکاح فام کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ڈسکس کریں، طے کریں، جو بات بھی ہو وہ آپس میں، کیونکہ انہوں نے زندگی گزارنی ہے۔ ہماری معاشرت میں اور عرب کی معاشرت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب 1400 سال پہلے کی دنیا اور آج کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، احکام ہیں، قواعد ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اس کا تو کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، لیکن جہاں پر ایک اختیار انسان کو حاصل ہے تو کم از کم وہاں پر تو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے شعور کو، اپنے ارادے کو استعمال کرے۔ تو لہٰذا اس بات پر آپ بھی توجہ دیجئے، اور اپنی بیٹیوں کی، بہنوں کی یا بھائیوں کی، بیٹوں کی شادی ہو تو وہ میاں بیوی ان کو آپس میں ملنے بھی دیجئے، آپس میں بات بھی کرنے دیجئے، اور نکاح فام خاص طور پر وہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے زندگی گزارنی ہے وہ اس کو بیٹھ کر فل کریں، اس کو حل کریں۔ تو آخر وہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوں گے، یونیورسٹی کے فارم بھی انہوں نے فل کیے ہوں گے، کالج میں تعلیم لی ہوتی ہے، کالج کے فارم بھی فل کرتے ہیں، تو وہ یہ فارم کیوں نہیں فل کر سکتے دونوں بیٹھ کر آپس میں؟ تو دونوں کو موقع دیجئے کہ وہ نکاح فارم کو پڑھیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکا اس بات پر بعد میں حیران ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ باپ نے کچھ لکھوا دیا حق مہر میں، یا کوئی اور شرائط اضافی طور پر لکھوا دی، تو اس سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ لڑکی جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ بھئی یہاں پر تو یہ لکھوانا چاہیے تھا، انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو بہت کچھ ہوتا ہے جو بعد میں پھر کبھی خدا نہ خواستہ ناچاکی کی صورت بن جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے، تو پھر بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی ان دونوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے، اور ان کو اس کا شعور ہونا چاہیے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہے، ہمارے مستقبل میں جو مسائل ہوں گے ہم ان کو حل کریں گے، ان کو پہلے دن سے ہی ذمہ دار بنا دیا جائے۔ تو یہ ہمیں بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور اسلام اس پر بھی کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ اگر ان کا آپس میں رشتہ طے پا گیا ہے تو مناسب طریقے سے ان کا ملنا آپس میں وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اب تو موبائل کی سہولت بھی میسر ہے، گفتگو ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کا مزاج، طبیعت، انداز، عادات، بہت کچھ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جو میں نے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھا نا کہ عرب کی معاشرت یا 1400 سال پہلے کا ماحول اور آج کے ماحول میں جو فرق ہے، وہ میں جس پس منظر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں، وہ پس منظر یہ ہے کہ آج کا جو معاشرہ ہے نا، یہ انڈیپینڈنٹ معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اب ان کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے، وہ بہت کچھ خود کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے کا معاشرہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر باپ کا ہولڈ ہوتا تھا، باپ بہت سے معاملات میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا تھا، اولاد اس کی ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی، اور اس ماحول میں چونکہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مرد کی سوسائٹی تھی، معاشرہ تھا، تو وہاں پر بڑا بھائی ہے، چاچا ہے، باپ ہے، ان کا ایک ہولڈ ہوتا تھا پہلے۔ لیکن اب جیسے جیسے ماحول اور حالات بدلتے چلے جا رہے ہیں، اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بچے اپنے معاملات کو خود دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا اولاد کی مرضی میں والدین کی ہدایات، رہنمائی ہونی چاہیے، والدین کی ضد جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔
تو یہاں سے شک نمبر 7 سے 11 تک، یہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ دلہا اور دلہن کے جو تفویض کیے گئے وکیل ہوتے ہیں اور گواہ ہوتے ہیں، ان کی معلومات یہاں پر درج کی جاتی ہیں 7 سے 11 تک۔ اور جو شک نمبر 12 ہے، اس میں نکاح کی تاریخ درج کی جاتی ہے، یعنی کب نکاح ہوا۔ اور شک نمبر 13 سے 17 تک، اس میں حق مہر کی تفصیلات نقل کی جاتی ہیں، یعنی مہر کی کتنی رقم معجل ہے، کتنی غیر معجل۔ یعنی معجل سے مراد یہ ہے کہ اسی وقت ادا کر دینا، اسی وقت ہی، یعنی جیسے نکاح ہو رہا ہے تو اسی وقت ہی رقم ادا کر دینا، اس کو معجل کہتے ہیں۔ اور غیر معجل وہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں ادا کرنا، یعنی جب نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو اس کے بعد پھر کسی وقت کوئی مدت رکھ دی جاتی ہے، اس وقت ادا کر دیا جاتا ہے، یا کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا واقعہ یا کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ ادا کر دی جاتی۔ تو اس کو ہم معجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی، جیسے عجلت عربی زبان میں ہم کہتے ہیں، تو معجل اس سے، تعجیل سے، تو اسی وقت ہی ادا کر دینا، یعنی جلدی ادا کر دینا۔ اور غیر معجل یا معجل کہہ لیں کہ اس کی ایک مدت رکھ دی جاتی ہے، پھر اس پر وہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو شک نمبر 14 ہے، اس میں ہے کہ آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا، اگر کیا گیا ہے تو کس قدر ہے۔ اور پھر اس کے بعد حق مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کچھ دینا، جیسے مثال کے طور پر کوئی حق مہر دیتا ہے 10,000 روپیہ ہے مثلاً، ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ سونا یا یہ چند چیزیں اور جو ہیں یہ بھی حق مہر کے مد میں اس کو سمجھا جائے، اس کو لکھ لیا جائے، تو وہ پھر اس کو حق مہر میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 16 تک 17 تک آپ کہہ لیجئے کہ یہ حق مہر کے حوالے سے تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد جو شک نمبر 17 ہے، یہاں پر چند خاص شرائط جو ان سی ہے وہ نقل کی جاتی ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خاص شرائط سے مراد کہ کوئی آپ یعنی لڑکی کے حوالے سے کوئی لکھا جاتا ہے کہ مثلاً کہ وہ جب شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گی، یا وہ جاب کر رہی ہے تو وہ جاب کرے گی، یا اس کے علاوہ کوئی اگر کوئی شرط لکھنی ہے تو وہ لکھی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاشرے میں بڑا مسئلہ ہے کہ بچیاں 12 سال لگا کر 18 سال لگا کر پڑھتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ سسرال جاتی ہیں تو سسرال والے کہتے ہیں جی آپ اب گھر بیٹھیں، آپ کام نہیں کر سکتی، آپ جاب، آپ نے جو تعلیم حاصل کی، بہت سی ڈاکٹرز بچیاں میں نے دیکھی ہیں کہ جو ڈاکٹر بن جاتی ہیں، جب شادی ہوتی ہے تو سسرال والے کہتے ہیں جی اب آپ پریکٹس نہیں کر سکتی، آپ کوئی جاب نہیں کر سکتی۔ تو ان کی جو 18 سال کی، ان کی جو 12 سال کی تعلیم ہوتی ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے، وہ بس سب کچھ بھول بھلیا ہو گیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو ایسی کوئی شرط اگر لکھنی ہو تو وہ لکھی جا سکتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام پہلے عورت کو گھر کا ذمہ دار بناتا ہے، یعنی مرد کو قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ کفیل ہے، قوام ہے علی النساء، یعنی اپنے گھر کا، خواتین کا، اپنی بیوی بچوں کا یہ کفیل ہے، ذمہ دار ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو گھر کے اندر کے معاملات ہیں وہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وہ عورت کے سپرد ہیں۔ تو واضح بات ہے کہ اس کے بطن سے اولاد نے پیدا ہونا ہے، اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اس کی گود میں بچوں نے پلنا ہے، ماں کا دودھ پینا ہے، ماں نے خوراک دینی ہے، یہ ذمہ داری ماں کی ہوتی ہے۔ اب مرد کو اللہ تعالیٰ نے کفیل اور قوام، قرآن پاک کہتا ہے کہ قوام بنایا ہے۔ ہاں اگر عورت گھر کے معاملات کو دیکھتی ہے، اس میں کامیاب ہے، اس کی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا ہو رہی ہیں، یا وہ اتنی یعنی وسعت والی ہے اور اتنی آسانی والی ہے کہ اس کے ساتھ ملازمائیں ہیں، تو بے شک وہ پھر باہر کے کاموں میں بھی دلچسپی لے سکتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ جیسے بچیاں ڈاکٹر بن جاتی ہیں، ان کی شادی ہو گئی، اب
بجائے اس کے کہ سسرال والے یہ کریں کہ بھئی اس کو گھر بٹھا دیں، بلکہ اس کو اسسٹ کریں، اس کو سہولت دیں۔ جیسے ساس ہوتی ہے وہ بچوں کا خیال کر لیتی ہے، ماں اگر ڈیوٹی پر ہے، ہاسپٹل میں گئی ہے، جاب کر رہی ہے، تو ساس بچوں کا خیال کر لیتی ہے یا ماں کر لیتی ہے، یا وہ کوئی ملازمہ رکھ لیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کچھ وقت بچے کا یا بچی کا اس کے ساتھ گزر جاتا ہے، وہ اس کی نگہداشت کر لیتی ہے، تو وہ اپنی جاب کو جاری رکھ سکتی ہے۔ تو یہ جو معاملات ہوتے ہیں، اسلام اس حوالے سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ آپس میں مل بیٹھ کر اچھے طریقے سے ان مسائل کو حل کر لیں، اور ان مسائل پر اور ان معاملات پر جو ضد بازی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں، غیرت کے ایشو کھڑے کر لیے جاتے ہیں، تو وہ نہیں ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا یہ بات، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو مل جل کر آپس میں حل کر لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو شک نمبر 18 ہے وہ یہ ہے کہ آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے؟ یہ بھی طلاق کا حق بیوی کو تفویض کرنا، میں اس مسئلے پہ ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ بیادہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، تو لہٰذا طلاق جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، اور عورت اگر آزادی چاہتی ہے اور مرد سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو وہ خلا کا راستہ اختیار کر سکتی ہے، اور خلا یہی ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے مرد سے علیحدگی کروا سکتی ہے اور جو معاملہ ہے اس کو اختتام تک پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ شک نمبر 18 میں یہاں پر تو یہ ہے، بہرحال ہمارے علماء نے اور حنفی علماء نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر مرد اپنے حق طلاق سے دستبردار ہوتا ہے اور عورت کو طلاق کا حق دیتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ اور اس کے بعد 19ویں جو شک ہے وہ یہ ہے کہ آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ اب یہ یعنی اس کی کئی صورتیں بن جاتی ہیں، یعنی جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر طلاق دے گا تو پھر طلاق دینے کے بدلے میں اتنا اس کو دینا پڑے گا، یعنی رقم طے کر لی جاتی ہے یا کچھ اور کوئی شرط رکھ لی جاتی ہے، تو یہ 19 نمبر پر یہ ہے۔ اور اس کے بعد جو 20ویں شک ہے وہ یہ ہے کہ آیا شادی کے موقع پر مہر، نان نفقہ وغیرہ سے متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی؟ اگر کی گئی تو اس کے مختصر مندرجات، یعنی مہر کے حوالے سے یا نان نفقہ کے حوالے سے کہ عورت کو ماہانہ کیا وظیفہ دیا جائے گا، خامند کیا دے گا، اور اس طرح کے دیگر جو معاملات ہوتے ہیں مالی حوالے سے، وہ یہاں پر 20 نمبر میں ان کو لکھا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی علیحدہ کوئی کاغذ ہے، کوئی علیحدہ دستاویز ڈاکومنٹ تیار کیے گئے ہیں، وہ اس کے ساتھ پھر جوڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو 21 نمبر ہے وہ یہ کہ آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے؟ اب ہمارے ہاں تو دوسری شادی کے لیے یا تیسری شادی کے لیے کوئی اجازت نامہ نہیں لیا جاتا، لیکن ریاستی قانون میں یہ بات موجود ہے، اور کئی لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کے خلاف ہے یا اس سے مرد کا جو حق ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ پہلی بیوی کے جو حقوق ہیں ان کو بہترین طریقے سے وہ ادا کرے، کیونکہ پہلی جو ذمہ داری ہے وہ اس کی پہلی بیوی اور بچے ہیں۔ اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں اکثر طور پر بہت زیادہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں کہ پہلی بیوی اور بچے وہ تو بالکل ہی بے سہارا اور لاوارث ہو جاتے ہیں، باپ نہیں پوچھتا، شوہر بیوی سے رابطہ نہیں رکھتا اپنی پہلی بیوی سے، اور دوسری بیوی اور اس کے بچے جو ہیں ان کے ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ شک یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو یہ کوئی خلاف اسلام نہیں ہے۔ ثالثی کونسل میں اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، تو وہ جا کر ثالثی کونسل میں بتائے کہ بھئی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس کے لیے پہلی بیوی کی کوئی رضامندی، کوئی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تو ضروری ہے نا کہ پہلی بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ان کو تحفظ دیا جائے، اور اس کا تحفظ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اگر بیوی مثال کے طور پر عدالت جاتی ہے تو مرد اس بات کی یقین دہانی کروائے گا اور بتائے گا کہ جی میں اپنی بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہوں،
اور پہلی بیوی کے بچوں کو بھی میں اچھے طریقے سے تربیت اور تعلیم کا میں نے انتظام کیا ہوا ہے، تو اگر وہاں پر عدالت کی تسلی ہوتی ہے یا چیئرمین ثالثی کونسل کی طرف سے اجازت نامہ ملتا ہے تو پھر وہ یہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ تو یہ کوئی خلاف اسلام چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مرد ہو یا عورت ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے، یہ پروٹیکشن کے لیے یہ شک شامل ہے۔ اب اس کے بعد پھر دلہا، یعنی پھر وہی جو پہلے عورت کے بارے میں، دلہن کے بارے میں باتیں کہی گئی تھیں، اب یہاں پر وہ بات مرد کے حوالے سے بھی کہی گئی کہ یہ رنڈوا ہے یا طلاق یافتہ ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں کی تعداد اور نام وغیرہ اگر کوئی ہے تو۔ اور جو شک نمبر 22 ہے، نمبر تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ وہاں پر پھر یعنی جب کوئی دوسری شادی کرے گا تو جو ثالثی کونسل ہے وہاں سے جو اجازت نامہ ملتا ہے تو وہ اس کے ساتھ پھر نکاح نامے کے ساتھ، یعنی پہلے وہ یونین کونسل میں دیا جائے گا اور نکاح جب ہوگا دوسرا تو اس کے ساتھ اس کو لگایا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو نکاح خوان ہیں، شک نمبر 23 ہے، 23 اور 24 اور 25، یہ پھر نکاح خوان کے حوالے سے معلومات ہیں اور پھر یہ اس طریقے سے اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک حلف نامہ بھی، یہ غالباً 2-3 سال اس حلف نامے کو شامل کیے ہوئے نکاح میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کے زمانے میں غالباً جو یہ مختصر وقت کے لیے آئے تھے، وزیر اعلیٰ جب بنے تھے، تو یہ اس وقت کا شاید یہ شک شامل کی گئی، شک نمبر 26 ہے یہ، اور وہ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حتمی اور غیر مشروط خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں ایسے کسی بھی شخص کو نہیں مانتا یا مانتی ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لفظ نبی کی کسی بھی تشریح یا کسی بھی ممکنہ حوالے سے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا نبوت کے ایسے مدعی کو نبی یا مذہبی مسلح یا مسلمان ہی نہیں مانتا یا مانتی ہوں۔ تو پھر آگے ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ بھئی مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں، اور اس کے لاہوری یا قادیانی گروپ سے تعلق رکھنے والے پیروکاروں کو غیر مسلم سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں۔ یہ حلف نامہ میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دلہن کے دستخط ہیں اور دلہا کے، اور پھر ساتھ اس کے وکیل وغیرہ جو ہیں نکاح رجسٹرار، ان کے دستخط ہیں۔ تو یہاں پر یہ نکاح نامہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں نے مختصر اس کا مطالعہ کیا ہے اور یہ اس پر مزید بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے سوالات آئیں اور یا آپ لکھ کر بھیج دیں، تو میں آپ کے سوالات پر چاہوں گا کہ میں بات کروں۔ ایک سوال میری طرف سے ہے، وہ یہ کہ اگر عورت اپنا خلا کا حق استعمال کرتی ہے تو اس صورت میں جتنا بھی لکھا ہوا مرد کی طرف سے لکھی جاتی ہے تحریر، اس کو حق مہر کی صورت میں وہ پوری کی پوری واپس کرنا، یا کل بھی اس پہ بات ہو رہی تھی، یا اس میں سے کچھ بھی تھوڑا بہت بھی دے دینا کافی ہوتا ہے یا پورا ہی دینا چاہیے؟ اور اگر نہیں بھی دینا چاہتی ہے عورت، فرض کرے کہ بھی وہ حق اپنا یہ حق تو استعمال کر رہی ہے خلا کا، لیکن وہ کچھ دینا نہیں چاہتی، چھوڑنا نہیں چاہتی، تو اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کچھ بتا دیجیے۔ قرآن مجید میں تو اس کو یہی بیان کیا گیا ہے کہ، اور احادیث میں اور فقہاء کے نزدیک بھی، کہ جو حق مہر ہے وہ عورت خلا کی صورت میں چھوڑتی ہے۔ یعنی اب یہ بات نہیں ہے کہ صرف حق مہر وہ چھوڑتی ہے، بلکہ اور بہت سی صورتوں میں عورت اگر مظلوم ہے اور حق پر ہے اور عدالت اس بات کو دیکھتی ہے تو عدالت کئی اور راستوں کے ذریعے سے اس کو کمپنسیٹ بھی کر دیتی ہے، یعنی خامند پر کسی طرح کی اور پابندی لگا کر کوئی حق مہر تو اس نے دے دیا، لیکن عدالت اس کو پابند کر سکتی ہے مرد کو کہ بھئی تم اس صورت میں کہ جو اس نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے اور جس طریقے سے یہ اذیت میں رہی، تکلیف میں رہی، اور تم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے، تو عدالت اس پر کوئی اضافی چارج لگا سکتی ہے، چارجز۔ لیکن حق مہر جو ہے وہ بہرحال عورت کو
واپس کرنا ہے خلا کی صورت میں۔ حق طلاق جب تفویض کر دیتا ہے مرد تو اس صورت میں خلا یعنی اس صورت میں حق مہر وہ واپس نہیں کرتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بولا کہ کچھ لوگ پہلے سے لکھواتے ہیں کہ شک میں یہ کہ لڑکی نے اگر آگے پڑھنا ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اور اس کی رضامندی اجازت دی جائے اسے، یا اس نے نوکری کرنی ہے تو وہ نوکری اسے اجازت دی جائے، اسے روکا نہ جائے، یہ پہلے سے سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ اگر بعد میں شادی کے بعد کچھ عرصے بعد شوہر اس چیز سے مکر جائے یا پھر سسرال والے نہ کرنے دیں، اسے جاب یا پڑھائی نہ کرنے دیں، اپنا کمٹمنٹ پورا نہ کریں، تو پھر اس صورت کے اندر کیا قانونی کارروائی ہوتی ہے؟ کیا عورت کو کوئی اسٹیپ لینا ہوتا ہے؟ کیا اس کا کیا پروسیجر ہوگا پھر اس کو پرسیو کرنے کا؟ عورت اپنا حق جو ہے وہ کس طرح استعمال کر سکتی ہے؟ کس طرح اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اس شک سے کہ پہلے سے اگر یہ ڈسکس ہو گیا اور وہ پورا نہ کیا جائے، وعدہ خلاف کی جائے؟ قرآن مجید نے اس حوالے سے ہمیں بتایا ہے سورۃ النساء میں آیت نمبر غالباً 35 ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر کوئی آپس میں مخالفت کا یا کوئی اختلاف کا اگر کوئی ڈر ہے تو قرآن کہتا ہے کہ دونوں طرف سے حکم مقرر کر لیے جائیں۔ حکم سے مراد یعنی ثالثی، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور ان کا ارادہ یہ ہو کہ ان کے درمیان صلح ہو۔ تو یہاں پر جو ثالثی کا اور حکم کا تصور ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آخر جب نکاح ہوتا ہے تو باپ، دادا، چاچا، تائے، ماموں یہ سارے شامل ہوتے ہیں نکاح میں، دونوں طرف سے شامل ہوتے ہیں، اور جب یہ نکاح فارم فل کیا جاتا ہے تو واضح بات ہے کہ یہ ان کی رضامندی یا ان کی مشاورت وہ بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح نکاح فارم میں ہم دیکھتے ہیں وکیل بھی موجود ہوتے ہیں۔ وکیل اسی لیے ہوتے ہیں کہ وہ آپس میں کئی باتیں ہوتی ہیں جو طے کر لی جاتی ہیں، یا بعد میں کچھ اگر کوئی مشکل ایسی پیش آتی ہے تو ان کی یہ اتھارٹی، یہ حیثیت ہوتی ہے کہ لڑکے کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے معاملات کو وہ حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی صورت تو یہی ہوتی ہے کہ جو گھر کا معاملہ ہوتا ہے وہ گھر میں ہی حل کر لیا جائے۔ یعنی واضح بات ہے کہ جب نکاح فارم پہ لکھا ہوا ہے تو لڑکے کو، لڑکے کے والد، والدہ، ان کو بتایا اور دکھایا جاتا ہے، دکھایا جائے گا کہ بھی دیکھیں یہ سارا کچھ پہلے ہم نے طے کیا ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق لڑکی کو اخلاقی حوالے سے، مذہبی اور قانونی حوالے سے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جاب کرے، تعلیم حاصل کرے، یہ ہم نے لکھا بھی ہے۔ اور یہ لکھا اس لیے جاتا ہے کہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ مچے، کیونکہ کئی دفعہ باتیں صرف منہ زبانی ہو جاتی ہیں تو بعد میں انسان مکر جاتا ہے کہ جی یہ تو میں نے بات نہیں کہی تھی، یا میں نے کہی تھی تو میرا یہ ارادہ تھا، یہ مقصد تھا میرا۔ تو لہٰذا لکھنے کا یہی نکاح فارم کا فائدہ ہے کہ اس میں لکھ لیا جاتا ہے، اور اس میں گواہ ہیں، اس میں وکیل ہیں، اس میں سرپرست اپنے شامل ہوتے ہیں۔ تو بعد میں اگر کوئی عہد شکنی کا ڈر ہوتا ہے کسی کی طرف سے تو وہ جو حکم ہیں، ثالثی ہیں، یا جو وکلاء ہیں، وکیل ہیں، تو واضح بات ہے کہ وہ پھر اس معاملے میں مداخلت کرتے ہیں اور لڑکے کو، لڑکی کے سسرال والوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ تمہارا وعدہ ہے، اس کو پورا کرو۔ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو پھر ثالثی کونسل بھی ہوتا ہے، یونین کونسل، جہاں پہ رابطہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ مل جل کر بیٹھ کر ان مسائل کو حل کیا جائے، یعنی معاشرے میں نہ اچھالا جائے، اور اختلافات جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں آپس میں تو کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ بات اندر رہ جائے، بات باہر نہ نکلے، بات باہر نہ پھیلے، الا ماشاء اللہ کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہوتا تو پھر عدالت تک بات جاتی ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ قرآن پاک نے پہلے یہی بیان کیا ہے کہ بھئی مل جل کر اس مسئلے کو تم حل کرو۔ ایک سوال اور ہے کہ اگر یہ جب لکھا جاتا ہے نکاح فارم پہ حق مہر کی رقم، شرعی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرعی ہونی چاہیے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی خاندان کے بڑوں کو دیکھنا چاہیے، تو اس کا صحیح اور متوازن راستہ کون سا ہے، معتدل راستہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں طلاق کی صورت میں خدا نخواستہ یا حق مہر
ویسے ہی دینے کی صورت میں جس کو کہ آپ مہر معجل کہا گیا، تو کسی بھی پارٹی پہ جو ہے وہ مشقت نہ آ جائے۔ اچھا، ایک تو حق مہر شرعی غیر شرعی جو ہے اس کی تقسیم ہی غلط ہے۔ حق مہر صرف حق مہر ہے، اور جو بھی رکھیں گے وہ شرعی ہوگا۔ شرعی کا لفظ ہم جب استعمال کرتے ہیں، ہمارے ہاں یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو حق مہر دیا گیا تھا وہ کوئی 32 روپے تھا یا 32 آنے تھا، یہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا کہ جو حضرت فاطمہ کا حق مہر تھا وہ شرعی حق مہر ہے، یعنی 32 روپے۔ تو اسلام میں جو حق مہر ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لڑکی والوں کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے اور لڑکے والوں کے لیے بوجھ نہ بنے، برڈن نہ بنے، ان کے لیے مصیبت نہ بنے، اتنا زیادہ حق مہر رکھ دیا جائے، اس بیچارے کے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے، وہ ساری زندگی دبا رہے۔ تو یہ دونوں کام نہیں ہونے چاہیے۔ بس یہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق مہر کو مقرر کیا تھا، خاص رقم آپ نے مقرر کر دی تھی، تو ایک خاتون نے کہا تھا کہ بھئی اے عمر، جب اللہ نے عورت کے حق مہر کو مقرر نہیں کیا تو تمہیں کس نے حق دیا کہ تم مقرر کرو؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اے عمر، تو اسی تو مدینے کی عورت سمجھدار نکلی۔ تو قرآن پاک نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے، قرآن پاک نے کوئی متعین مقرر نہیں کیا، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جتنا بھی طے کریں، جتنا بھی دے دیں۔ تو بہرحال میں عام طور پر یہ کہتا ہوں کہ کھلے دل کے ساتھ آپ دوسرے کی بیٹی اپنے گھر لاتے ہیں، اور آپ اگر آپ کی بیوی ہے، وہ جو حق مہر جو بھی ہوگا وہ آپ ہی کے گھر میں ہی آنا ہوتا ہے، تو لہٰذا کھلے دل کے ساتھ اچھا حق مہر رکھا جائے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ تو لہٰذا شرعی غیر شرعی کا یہاں پر کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ہر حق مہر شرعی ہے، آپس میں مل جل کر بیٹھ کر جو طے کر لیا جائے۔ باقی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی دوسری صورت ہوتی ہے جسے مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ مہر مثلی ہوتا ہے کہ جیسے خاندان میں حق مہر دیا جاتا ہے، بہن کا پہلی بہن کی شادی ہوئی یا پھوپھی کی شادی ہوئی، خالہ کی شادی ہوئی، تو وہ اس وقت جو حق مہر ہوتا ہے خاندان میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ بھی طے کر لیا جاتا ہے، اس کو حق مہر مثلی اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے، ڈائریکٹلی نکاح نامے سے تو نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق خلا سے ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ سکتی ہوں؟ جی اسکالر بھی ہیں، ان کی نالج بہت زیادہ ہے، تو میں نے کہا میں سوال پوچھ لوں۔ ایکچولی مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آج کل نا یہ ٹرینڈ نکلا ہے کہ خلا میں مرد کو آپ انوالو نہ کریں، شوہر کو آپ نہ انفارم کریں، اور یہ شو کر دیں کہ نوٹسز اس کے پاس پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس کو دھوکے میں رکھا جائے، اور جب مدت گزر جائے 3 مہینے کی تو ایک دم سے آپ اس کے اوپر شاکنگ نیوز بریک کریں کہ خلا تو ہو گئی ہے، عورت نے خلا لے لی ہے۔ تو اسلام کی روح سے کیا خلا اس طرح ٹیکنیکلی کورٹ کے تھرو عورت لے سکتی ہے اگر اس کو خلا کا حق ہو، یا مطلب اس کی شک ہو طلاق والی، اس نے نہ کینسل کی ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ چلے آپ فی الحال یہ بتا دیں، مجھے کنفرم کرنا تھا کہ رشتہ ختم ہونا کیا اتنا آسانی سے ہو جاتا ہے کہ مطلب کہ آپ، اور کیونکہ یہ بھی میں نے سنا ہے کہ مرد کو سائن کرنا ہوتا ہے ڈاکیومنٹ پہ، خلا جب خلا عورت لے لیتی ہے تو مرد کو بھی اگری کرنا ہوتا ہے۔ مرد کو جیسے عورت مرد کے درمیان وہی یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ جو ہوتا ہے، عورت نے وہ واپس کرتی ہے اپنا حق مہر، اور مرد پھر آپ کو رخصت کر دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے۔ تو کیا مرد کی رضامندی کے بغیر بھی عورت کیا خلا لے سکتی ہے؟ کیا اس کو اتنی اتھارٹی دی ہے اسلام نے؟ دیکھیے، ایسے معاملات باہمی رضامندی سے ہی حل ہونے چاہیے اور حل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے، ہمارے معاشرے میں ہم نے بہت سے مردوں کو ایسے دیکھا ہے کہ جو عورتوں کو طلاق نہیں دیتے، یعنی عورت بسنا نہیں چاہتی اور وہ بھی اس کو بساتے نہیں ہیں لیکن اس کو طلاق نہیں دیتے، اور یہ الفاظ ہم سنتے ہیں کہ بھئی میں تمہیں اسی طرح تڑپا کے ماروں گا، اسی طرح ستاؤں گا تمہیں، میں نے تمہیں طلاق نہیں دینی، اس لیے نہیں دینی کہ بھئی تم آزاد نہ ہو یا تم کسی جگہ شادی نہ کر سکو، نکاح نہ کر سکو۔ تو یہ
لوگوں کا مردوں کا ایک رویہ بھی ہوتا ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے. تو لہٰذا جب ایسی کوئی صورت ہوتی ہے نا تو اس کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. لیکن عدالت آخری حد تک اسی بات کی کوشش کرتی ہے کہ مرد کو حاضر کیا جائے، مرد تک اس کی اطلاع پہنچے اور مرد اپنی رضامندی سے عورت کو طلاق دے دے. یہ خلا میں بھی یہ بات ہوتی ہے. ہاں اگر وہ کسی طرح بھی مرد کو نوٹس بھی بھیجے جاتے ہیں، سب کچھ اس کو وصول بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آتا نہیں ہے، طلاق نہیں دیتا یا بھاگ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں عدالت بامر مجبوری پھر دونوں میں علیحدگی کروا دیتی ہے. یہ مسئلہ جب میں یورپ میں تھا تو وہاں یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا تھا، اور اس لیے انگلینڈ میں وہاں کے علماء نے اپنی ایک کونسل بھی بنائی ہوئی ہے، اور اس کونسل کا یہی کام ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی انگلینڈ میں ہے، یورپ میں ہے، لڑکا بھاگ کر پاکستان آ گیا یعنی خامند، اور یہاں آ کر اب اس کو نوٹس پہنچے نہ پہنچے، اس سے کوئی بات ہو نہ ہو، بس وہ یہاں تو اس نے شادی کر لی اور اس بیوی کو طلاق نہ دی، اور وہ وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. تو واضح بات ہے کہ اب اس نے آگے نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے، تو شادی کرنی ہے، تو وہ جان بوجھ کر اس کو پھر ستاتا ہے کہ بھی غائب ہو جانا، طلاق نہ دینا، چھپ جانا، نوٹس وصول نہ کرنا، یا کرنا تو یعنی جواب نہ دینا. تو یہ جو ساری صورتیں ہوتی ہیں نا اس طرح کی، تو وہاں پر پھر عدالت جس کو اختیار ہوتا ہے، چونکہ جو قاضی ہوتا ہے نا وہ اس کو یہ حق بھی شریعت نے دیا ہے، ہمارے فقہا نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ پھر اس کا اختیار رکھتا ہے قاضی اور عدالت کہ وہ ان میں علیحدگی کروا دے جب ایسی کوئی صورت دیکھے تو، یعنی جس میں مرد کی بدنیتی ہے، ستانا ہے، تنگ کرنا ہے، تو وہاں پر پھر اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے. تو یہ یعنی جو آپ نے بات پوچھی ہے اس کا یہ مختصر جواب ہے. اب یہ ایک دو میسیج ہیں، اگرچہ رومن میں میں کوشش کرتا ہوں. حق مہر پریزنٹ ٹائم کے مطابق ہونا چاہیے یا جب میرج ہوئی تھی اس ٹائم کے حساب سے ہوگا؟ کیونکہ گولڈ کی پرائس میرج کے ٹائم کم تھی، اب جب ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے رقم ادا کرنی ہوتی ہے. دیکھیے حق مہر جو ہے نا، جو دیا گیا ہے، جو رقم ہے، وہی جو بھی دیا گیا ہے وہ واپس کرنا ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ قیمت کیا تھی اور کیا نہیں تھی. جو لیا گیا وہ واپس کرنا ہے، بس سمپل اور سادہ سا اس کا جواب ہے. ایک سوال اور ہے صاحب کہ نکاح کے بعد اب اگر رخصتی نہ ہوئی ہو اور جو شوہر ہے وہ لمبے عرصے کے لیے منظر سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات کہ بھی عورت جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ بھی میں اس کے نکاح سے باہر آؤں، لیکن اس شخص کی کوئی خبر بھی نہیں ملتی ہے. ایسی صورت میں کیا بہت زیادہ کوئی لمٹ ہے، ٹائم لمٹ، کہ اگر اتنے عرصے تک میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بطور میاں بیوی جو ہے وہ زندگی کا آغاز نہیں کرتے ہیں، اور تو یعنی کہ رخصتی کی صورت میں ایک چیز ہے کہ ماں باپ نے رخصت نہیں کیا ہے، ایک چیز ہے کہ ماں باپ نے رخصت کر دیا ہے لیکن شوہر جو ہے وہ لمبے عرصے کے لیے منظر سے غائب ہے، تو اس صورت میں عورت جو ہے کتنا عرصہ، یعنی اس کا دل ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے، تو کیا ان کے نکاح پر کوئی شرعی حوالے سے کوئی اثر پڑے گا اس کے چلے جانے سے؟ نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، چاہے مہینہ تو کیا سال بھی گزر جائے. تو لیکن جو اصل مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے علماء نے، فقہا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے مفقود الخبر. مفقود الخبر یہ ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ گم ہو گیا، نہ خاندان کو پتہ، نہ بیوی کو پتہ، نہ اس کے والدین کو پتہ. مفقود یعنی گم ہو گیا، اس کی کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، اس کی پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہے، کہاں چلا گیا، وہ کہاں چلا گیا ہے. تو اس کو کوئی بھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. اب اس کے بارے میں ہمارے فقہا کی مختلف آراء ہیں، فتاوی ہیں. جو حنفی فقہا ہیں ان کے تو بہت ہی دلچسپ اس بارے میں فتویٰ ہے، وہ تو کوئی 80-85 سال کہتے ہیں انتظار کرے. تو لیکن جو امام مالک ہیں ان کے نزدیک کوئی 4-5 سال ہیں. تو جو امام مالک کا فتویٰ ہے، حنفی بھی اب اسی فتوے پر ہی عمل کرتے ہیں 4-5 سال، کیونکہ 80-85 سال تو کوئی
تک بھی نہیں بنتا انتظار کرنے کا. تو لہٰذا یہ یعنی امام مالک کے قول پر عمل کیا جاتا ہے کہ 4 سال 5 سال وہ انتظار کر لے تو اس کے بعد پھر عدالت معاملہ ختم کر دیتی ہے, نکاح کو ختم کر دیتی ہے, تو اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے. پھر عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے, شادی کر سکتے ہیں. اس کے کوئی 5-6 سال بعد شوہر آ جاتا ہے, پہلا شوہر, تو پھر وہ تو کوئی حق نہیں رکھتا ہے اس پر ایک شوہر ہونے کی وجہ سے. پھر اس مسئلے کو ایک دوسرے طریقے سے حل یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی وہ جو پہلا خامند ہے یا دوسرا, تو وہ پھر اس کی اپنی رضامندی ہے عورت کی, وہ کس کے پاس رہنا چاہتی ہے. نہیں, اگر آپ نے بتایا کہ بھی 4-5 سال بعد شرعی طور پہ جو فتویٰ ہے اس کو اگر فالو کیا جائے, نہیں وہ تو ختم ہو جائے گا نا پہلے سے تعلق, وہ تو ختم کیا تو دوسرے سے ہوا نا. پھر اگر وہ پہلا والا آتا پھر تو کلیم نہیں کر سکتا. نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھا کہ میاں بیوی کی جس طرح شادی ہو اور تعلق قائم کیے بغیر ہفتے کے اندر سپریشن ہو جائے تو اس کیس میں جو ہے شوہر کو حق ہے بیوی کو واپس کرنا پڑتا ہے تعلق قائم کیے بغیر. اگر یہ کیس ہو اس کیس میں کیا طریقہ ہوتا ہے آپ بیٹھ کے بات کریں؟ نہیں, میں جہاں تک سمجھا ہوں آپ کی بات وہ یہ کہ بیوی رخصتی ہو گئی, گھر آ گئی خامند کے, اور وہاں پر وہ رہی ہے, تو لیکن ان کا آپس کا ازدواجی تعلق ان کا قائم نہیں ہوا, تو لیکن حق مہر تو مقرر ہو گیا تھا نا پہلے جب نکاح ہوا تھا. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے حق مہر مقرر ہو گیا تھا, تو لہٰذا اس صورت میں پھر آدھا جو حق مہر ہے وہ مرد چھوڑتا ہے یا دیتا ہے, اگر نہیں دیا تو وہ اس کو ادا کرتا ہے. جو مقرر کیا گیا اس کا آدھا جو ہے وہ ادا کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے.